بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج 12 اپریل ہے، ہفتے کا دن ہے، اور اس وقت مسقط کے اندر امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ ایک طرف تو جوہری مذاکرات ہو رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ایران کو نیوکلیئر پار بننے سے روکا جائے، اور مذاکراتی دور کے دوران ہی ایران کی جو فوجیں ہیں وہ ہائی الرٹ کے اوپر ہیں، جنگی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ خدشہ یہ ہے کہ کہیں یہاں پر ایران کے اوپر حملہ نہ کر دیا جائے۔ لیکن جب یہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو انہی مذاکرات کے دوران باقاعدہ طور پر ایران کی جانب سے لچک دکھائی گئی۔ ایران نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے، اور وہ ایک مطالبہ پوری کی پوری بازی کو پلٹ کے رکھ گیا ہے۔ اور وہ جو امریکہ کا پلان تھا، امریکی پلان دبڑدوس ہو گیا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ اب وہ بات آگے بڑھتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ نہ کھیڈاں گے نہ کھیدڑ داں گے، یہ پنجابی کی کہاوت ہے۔ اب جناب والا جو ایران ہے، ایران نے ایسی چال چلی ہے کہ امریکہ جو ہے اس کی تمام تر پلاننگ جو ہے وہ خاک ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اور پھر یہاں پر اسرائیل جو ہے، اسرائیل ایران کے اوپر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ باقاعدہ طور پر CNN، یادوت اہرانوت جو عبرانی اخبار ہے، اس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ابھی جو حالات بنے ہوئے ہیں، ان حالات کی نزاکت کو دیکھا جائے تو ایران کے اوپر حملہ جو ہے وہ ناگزیر ہے، اور وہ کسی بھی وقت اسرائیل جو ہے وہ ایران کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ ابھی یہ خبریں سامنے آ رہی تھیں تو امریکی سینیٹر کی جانب سے ایک خبر جو ہے وہ بریک کی گئی، جس نے پورے کے پورے منظرنامے کو تبدیل کر کے رکھ دیا، اور اس نے باقاعدہ طور پر اسرائیل کے اوپر حملے کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ باقاعدہ طور پر بتایا گیا کہ اسرائیل پر حملہ جو ہے وہ، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ایران کے پاس جو 6 ایٹمی جو ہتھیار ہیں، ایٹم بام کے حوالے سے جو یورینیم ہے، وہ اتنا انریچمنٹ ہو چکی ہے کہ وہ 6 ایٹم بام جو ہے وہ بنا سکتا ہے، اور وہ حملہ کر کے مکمل طور پر تباہی جو ہے وہ ان کے مقدر میں لا سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ الرٹ جاری کیا گیا، جس نے پورے کے پورے منظرنامے کو تبدیل کر دیا ہے۔ یہ کیا سٹوری ہے، یہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور پھر 5 عرب ممالک کی جانب سے غزہ کے ساتھ غداری کی گئی، اور وہ 5 عرب ممالک کے مکروہ چہرے جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئے کہ کیسے وہ دھوکہ دیتے رہے ان 550 دنوں کے دوران، وہ کیسے ڈبل گیم کھیلتے رہے۔ اور پھر ابھی کیونکہ وہ تو میں نام بھی سامنے رکھوں گا، ان کی پوری کہانی داستانیں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یمن کی جانب سے سعودیہ کی جو آئل ریفائنری ہے، تیل کے ذخائر، ان کے اوپر حملے کے حوالے سے خبریں جو ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اور ابھی کیونکہ حالات جتنی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں اور پھر پورے کا پورا منظرنامہ تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے، تو اب یہاں پر جو ترکیہ ہے وہ بھی میدان میں آیا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی کہ یہاں پر مڈل ایسٹ کے اندر ایک نیا بھونچال آنے والا ہے۔ یہ کیا تمام تر ڈیٹیلز ہیں، ون بائی ون آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں مسقط کے اندر ہونے والے جو مذاکرات کے دوران اسلامی جمہوریہ ایران کی جو مسلح افواج ہیں ان کو جنگی الرٹ پر رکھا گیا ہے، اور ابھی خطے کے اندر جو جنگیں ہو رہی ہیں، اس حوالے سے جو حالات بنے ہوئے ہیں، ایک امریکی ماہر سیاسیات اور اقتصادیات ہیں، ان کی جانب سے، جس کا نام ہے جیفری سیکس، اس کی جانب سے کہا گیا کہ خطے میں جنگیں امریکہ کی وجہ سے ہوتی ہیں، جو انٹیلیجنس اور فوجی مدد سے ان کی حمایت کرتا ہے۔ اسرائیل امریکی حمایت کے بغیر ایک دن بھی جنگ جو ہے وہ نہیں جاری رکھ سکتا، نہیں کر سکتا، اور شام کے خلاف جارحیت میں امریکہ اسرائیل کی حمایت کرتا ہے۔ اور پھر بات صرف یہاں تک نہیں رکی، کیونکہ اس وقت امریکی جو یہودی ماہر سیاسیات اور اقتصادیات ہے جیفری سیکس، اس نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ سولوشنز نیٹ ورک کے یہ صدر بھی ہیں، اور انہوں نے اس بات کے اوپر زور دیا اور کہا کہ اسرائیل کے لیے امریکی حمایت کا خاتمہ اسے غزہ کی پٹی سے فوری طور پر اپنی افواج واپس بلانے اور جنگ بند کرنے کے اوپر بھی مجبور کر سکتا ہے۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ مشرق وسطیٰ میں اس وقت تک امن نہیں ہوگا جب تک امریکہ وہاں پر موجود ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کون کہہ رہا ہے۔ لیکن ابھی تہران ٹائمز کے ذرائع نے جو خبر دی، جو مذاکرات کے حوالے سے وہاں پر معاملات چل رہے ہیں اس وقت مسقط کے اندر، ان کا کیسا لگتا ہے کہ امریکی اندرونی اختلافات کی وجہ سے وقت ضائع کر رہے ہیں، اور میڈیا میں عجیب و غریب بیانات دے کر اچھے اور تعبیری مذاکرات کرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے۔ ابھی وزیر خارجہ ایران جو ہے عراقچی، اس نے کہا کہ ہمارا مقصد مساوات پر مبنی منصفانہ معاہدے تک پہنچنا ہے، اور ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمارا مقصد برابری کی پوزیشن سے، مطلب اس نے یہ نہیں کہا کہ جی آپ سپیریئر، نہ ایسا نہیں ہے۔
انہوں نے کہا ہمارا مقصد برابری کی پوزیشن سے ایک منصفانہ اور دیانتدارانہ معاہدے تک پہنچنا ہے، اور اگر دوسرا فریق بھی اس موقف سے رجوع کرتا ہے تو انشاءاللہ ابتدائی معاہدے کا موقع ملے گا جو مذاکراتی عمل کے آغاز کا باعث بنے گا۔ لیکن یہاں پر پوری کی پوری گیم جو ہے وہ پلٹ گئی جب ان کی جانب سے جب مذاکراتی دور شروع ہوتا ہے، اسٹیو وٹکاف موجود ہیں، عراقچی موجود ہیں، تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم ریڈی ہیں نیوکلیئر سے، مطلب ہم یہاں پر جو ہے وہ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمارا ایک مطالبہ ہے۔ اور مبینہ طور پر ایران امریکہ کو جوہری ہتھیاروں سے پاک مشرق وسطی کی تجویز پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم ٹھیک ہے، ہم نے جو ہے وہ نیوکلیئر سے ہم دستبردار ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے کہ مشرق وسطی جو ہے وہ جوہری ہتھیاروں سے پاک ہونا چاہیے، جس میں مکمل طور پر جوہری ہتھیاروں سے پاک اسرائیل بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو ہے اس کے پاس بھی جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، مکمل طور پر ختم۔ ایک ہی مطالبہ ہے اور وہ یہ ہے، جس کے بعد باقاعدہ طور پر خبر کیا ہے، ایران ہیز پرپوزڈ ٹو دی یونائٹڈ اسٹیٹس اے نیوکلیئر فری مڈل ایسٹ انکلوڈنگ اے کمپلیٹلی ڈی نیوکلیئرائزڈ اسرائیل۔ مطلب اس نے کہا کہ ایران نے جو اپنا ایک تجویز دی، مطالبہ، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہماری ایک ہی تجویز ہے، ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ جو ہے وہ مکمل طور پر نیوکلیئر فری ہونا چاہیے، جس میں مکمل جو یوں کہہ لیں کہ ڈی نیوکلیئرائزڈ اسرائیل جو ہے وہ بھی شامل ہے، اس کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس ہو اور باقی کسی کے پاس نہیں ہو۔ تو یہ یوں کہہ لیں کہ جو ساری کی ساری پلاننگ، اس کو جس طرح سے نیتن یاہو نے کہا تھا کہ اس وقت جو مڈل ایسٹ کی سپر پاور ہے وہ اسرائیل ہے، تو اگر اسرائیل سے یہ جو نیوکلیئر طاقت جو ہے وہ چھین لی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کہانی تو وہ جو امریکہ ایک اس کو اپنا نمائندے کے طور پر یہاں پر رکھتا ہے اور مڈل ایسٹ کو کنٹرول کیا جاتا ہے، تو وہ تو کہانی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ان کے بات آگے بڑھتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ دوسری جانب جو ریپبلکن سینیٹر ہے لنڈسے گراہم، اس نے کہا کہ وہ جس طرح سے 2 دن پہلے میں نے آپ کے سامنے خبر رکھی تھی، اس نے کہا کہ ایران پہلی 6 ایٹم بم جو ہے وہ بنا سکتا ہے۔ مطلب سینیٹر لنڈسے گراہم نے فاکس نیوز کے اوپر کہا کہ ایرانیوں کے پاس اب 6 جوہری بموں کے لیے کافی حد تک جو افزودہ یورینیم موجود ہے اور وہ انہیں استعمال کریں گے۔ ہی سیڈ، اس نے کہا، لنڈسے گراہم نے کہا کہ وہ اسرائیل کو تباہ کر سکتے ہیں، مطلب کر دیں گے، اس کے اوپر حملہ کر دیں گے، اور پھر وہ ہمارے پاس آئیں گے دوبارہ سے معاملات جو ہے وہ آگے بڑھانے کے لیے۔ لیکن ابھی یادوت آہرونوت جو ہے وہ تو رپورٹ کر رہا ہے کہ اس نے کہا کہ وہ اسرائیل پریپیئرز ٹو اٹیک ایران ود اور وداؤٹ اسرائیل، وداؤٹ یو ایس، سوری، اس کی یو ایس کی ہیلپ کے بغیر یا پھر یو ایس کے ساتھ وہ ایران کے اوپر حملہ کریں گے۔ ابھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو اس وقت جیفری سیکس ہے، اس نے جو سچویشن بتائی ہے وہ پوری کا پورا سینیریو سامنے آ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اسرائیل امریکہ کی حمایت کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتا اور نہ ہی کر سکتا ہے، تو اس وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کی حمایت موجود ہے۔ لیکن نیو یارک ٹائمز کی جانب سے جو خبریں جاری کی گئی اس کو لے کر یوں کہہ لیں کہ یہ فیری ٹیل کہانی ہے۔ ابھی آیت اللہ علی خامنائی جو ہیں ان کے نام کے ساتھ کچھ خبریں جوڑی جا رہی ہیں کہ ایران میں حکومت کے خاتمے کے خدشے کی وجہ سے واشنگٹن کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے پر مجبوری نے کیا کیا۔ لیکن ابھی جو آیت اللہ علی خامنائی کے دفتر کے سینئر رکن ہے فدائلی، ان کی جانب سے نیو یارک ٹائمز کا دعوے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ سراسر جھوٹ ہے اور یہ صرف اور صرف ایک پروپیگنڈا ہے، اور اسرائیلی امریکی میڈیا جوہری مذاکرات میں ایران کی پوزیشن کو کمزور کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور جھوٹ پھیلا رہے ہیں۔ لیکن ابھی جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ 5 ارب ممالک جو ہیں ان کی اسرائیل کے ساتھ اربوں ڈالر کی جو تجارت ہے اس کے حوالے سے خبریں جو رپورٹ ہو رہی ہیں، اور غزہ کو بمباری، فاقہ کشی اور پھر جو محاصرے کے ذریعے تباہ کیا جا رہا ہے، جبکہ عرب ممالک کی طرف سے اسرائیل کے لیے دگنی شرح سے سامان جو ہے وہ پہنچ رہا ہے۔ میں نے کہا نا کہ غداری جو ہے وہ سامنے آئی 5 ممالک کی، وہ کون کون سے ہیں؟ دیکھیں، اسرائیلی اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 5 ارب ممالک، جس میں متحدہ عرب امارات ہے، مصر ہے، اردن ہے، مراکش ہے، بحرین ہے، انہوں نے اکتوبر 2023 سے فروری 2025 تک اسرائیل کو کم از کم 3669 مصنوعات کی کیٹیگریز جو ہے وہ برآمد کی ہیں۔ عرب امارات جو ہے اس کی جانب سے $2 بلین کی جو ایکسپورٹس ہوئیں۔ مصر جو ہے نمبر 2، وہ $1.2 بلین کی اس نے ایکسپورٹس کی۔ اردن جس نے $426.2 ملین کی ایکسپورٹس ان کو دیں۔ مراکش نے $324.5 ملین کی ایکسپورٹس دیں۔ بحرین نے $13.5 ملین کی ان کو ایکسپورٹس دیں، جبکہ وہ رستہ مکمل طور پر بند تھا۔ جو ریڈ سی ہے اس کے اوپر یمن نے مکمل طور پر جو ہے وہ اس کو حراست میں رکھا ہوا تھا، وہاں سے کوئی جہاز نہیں گزر رہا تھا، لیکن انہوں نے اس کے باوجود وہاں تک پہنچایا۔ آپ خود اندازہ کیجئے کہ اگر وہاں سے جو یہ ساری ایکسپورٹس نہ پہنچتی
تو یہ باقاعدہ طور پر اس کے نتائج کچھ اور ہوتے اور جو حالات اس وقت فلسطین کے اندر ہیں وہ یقینی طور پر ایسے نہیں ہوتے. لیکن عرب ممالک کے خلاف عرب امارات کے جو جرائم ہیں وہ بھی کچھ سامنے آ رہے ہیں کہ غزہ کے خلاف اسرائیل کے لیے جاسوسی کی اور امارات کو اسرائیلیوں کے لیے محفوظ ترین گھر بنایا اور شام کے خلاف ماضی اور حال کے اندر سازشیں جاری رہیں. مصر میں جو شہید مرسی ہے اس کے خلاف اور سی سی کی حمایت کی اور اربوں ڈالرز جو ہے اس کی مالی مدد کی, جبکہ لیبیا میں حکومت مخالف جو ملیشیا اس کی حمایت اور امداد کی. پھر غزہ جو غرض کسی بھی ظالم یا پھر مجرم اور مسلم دشمن کی حمایت سے وہ پیچھے نہیں ہٹا ہے. دوسری جانب اس وقت کیونکہ سعودی عربیہ اور جو یمن ہے ان کے درمیان جو ایک بڑی پرانی لڑائی چل رہی ہے اور سعودی توپخانے نے یمن کے سادہ علاقے کے سرحدی دیہات پر گولہ باری کی. پہلے انہوں نے یہ پہل کی اور جو حوثی باغیوں کے کنٹرول میں ہے گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر دوسری بار اور اس ہفتے میں تیسری بار یہ ہوا ہے. مشرق وسطیٰ کے متعدد چینلز اب یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ سعودی چینل کے تیل کے ذخائر جو ہے وہ نشانہ ہے, ان کے اوپر حملے جاری ہیں. اس سے پہلے بھی انہوں نے حملہ کیا تھا کامیکاز ڈرون کے بارے میں. صنعاء کے حکام کی جانب سے اگلے ہفتے ایک بہت بڑا آپریشن جو ہے وہ متوقع ہے. لیکن ابھی اسرائیلی وزیر دفاع جو ہے اسرائیل کاٹس, اس نے غزہ کی پٹی میں فوجی آپریشن میں توسیع کا اعلان کیا ہے اور اسرائیل کاٹس نے کہا کہ اب اسرائیل غزہ کی پٹی کی مصر کے ساتھ جو ہے وہ سرحد سے خان یونس تک کے علاقے کو ایک سیکورٹی زون میں تبدیل کر دے گا جس میں رفح کا پورا شہر جو ہے وہ شامل ہوگا. لیکن ابھی وہاں پر یوں کہہ لیجئے کہ جو پہلے تو ان کے صرف اور صرف جو بڑے جو تقریباً 970 پائلٹس جو ہے وہ میدان میں آئے تھے, انہوں نے جنگ بندی کا مطالبہ کیا تھا. اب جناب والا جو حالات ہیں وہ اتنی تیزی کے ساتھ بدلے ہیں کہ ابھی نیول جو ان کا سٹاف ہے وہ سامنے آ گیا, انہوں نے جنگ بندی کا نیول آفیسرز نے جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا. لیکن اب ان نیول آفیسرز کے بعد درجنوں فوجی ڈاکٹرز جو ہیں انہوں نے خط جو کے اوپر دستخط کیے جس میں غزہ پر جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور خطے میں کہا گیا ہے کہ 550 دن کی لڑائی کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ غزہ میں جنگ جاری رکھنا ہمارے سیاسی اور ذاتی مفادات میں ہے. مطلب اس حوالے سے جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے وہ جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں. لیکن حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے جو سچویشن ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا, اس نے لکھا کہ I'm proud to nominate Yehuda Kaplan as the United States Special Envoy to monitor and combat anti-Semitism ambassador at large. مطلب جو اس نے نامینیٹ کیا یہودا کیپلون کو یونائٹڈ اسٹیٹ کا اسپیشل انوائے جو ایک خصوصی ایلچی جو کہ اینٹی سیمیٹزم جو یہودیزم کے خلاف جو بھی کوئی بات کرے گا جو ٹرمینالوجی ہے اس کو وہ ایک بڑے پیمانے کے اوپر اس کی سفارت کاری کے لیے وہ موجود ہے. یہودا از a successful businessman and staunch advocate for the Jewish faith and the rights of his people to live and worship free from persecution. With anti-Semitism dangerously on the rise, Yehuda will be the strongest representative for Americans and Jews across the globe and promote peace. Congratulations, Yehuda. مطلب یہ باقاعدہ طور پر اس کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اسے مبارکباد دی گئی اور کہا گیا کہ اس وقت کیونکہ اینٹی سیمیٹزم پوری دنیا میں اس وقت عروج کے اوپر ہے تو یہ ایک اچھا چہرہ ہے, اچھا نمائندہ ہے جو کہ امریکہ کے لیے اور جو یہودی ہیں پوری دنیا کے اندر ان کے لیے بہترین سفیر کے طور پر سامنے آ سکتا ہے. تو یہ ایک یہودی کو اس پوزیشن کے اوپر جو ہے وہ تعینات کیا گیا. آپ خود اندازہ لگائیے کہ معاملات کس کروٹ بیٹھ رہے ہیں. اور یہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھی کے دکھانے کے دانت اور کھانے کے اور ہوتے ہیں, تو یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے کہ کس طریقے سے اس نے ووٹ لی اور کیسے آیا اور اب حالات کس کروٹ لے کے گیا. یہ تمام ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے سامنے. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.